بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کی فضیلت اور باوضو رہنے کے فائدے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک بار ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ اتنے میں ایک عربی یعنی دیہات کا رہنے والا آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ مجھے وضو کا طریقہ تعلیم فرمائیں اور اس کا ثواب بتائیں تاکہ میں اپنی بستی میں جا کر اپنے ساتھ والوں کو بھی وہی طریقہ سکھاؤں جو کہ آپ مجھ سے ارشاد فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عرابی، جس وقت نمازی پانی کا برتن لے کر 3 بار ہاتھ دھوتا ہے، پہلی مرتبہ میں اللہ تعالیٰ اس کو 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور دوسری مرتبہ میں اس کی 100 برائیاں دور کرتا ہے اور تیسری مرتبہ میں اس کے لیے بہشت میں 100 درجے بلند فرماتا ہے۔ پھر جب کلی کرتا ہے تو اس کے منہ سے تمام غیبت اور جھوٹ کی بدبو جو دن بھر کی لغو باتوں سے پیدا ہوتی تھی خارج ہوتی ہے اور اس کا ذہن اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہو جاتا ہے۔ پھر جب ناک میں پانی ڈالتا ہے تو اس کے ناک سے ہر قسم کی غیبت اور حرام کی بو نکل جاتی ہے اور ہر بار ناک میں پانی ڈالنے کی عوض اللہ تعالیٰ اس کو بہشت میں ایک محل عطا کرتا ہے۔ جب 3 بار منہ دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پہلی مرتبہ میں ایک نور عطا فرماتا ہے جس کی روشنی میں وہ تو تمام مخلوق کے سامنے قیامت کے دن چلے گا، اور دوسری مرتبہ میں اس کے اہل و عیال کا اسے شفیع قرار دیتا ہے۔ تیسری مرتبہ میں اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک خندق بنا دیتا ہے جس کی لمبائی چوڑائی آسمان سے 3 گنا ہوتی ہے، اور جب دایاں ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا اور اس کی دعا قبول کرے گا، اور جب بایاں ہاتھ دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو دوزخ پر حرام کر دیتا ہے، اور جب سر کا مسح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر ایک بال کے عوض میں جس کو پانی کی تری پہنچی ہے جنت میں ایک محل عطا کرے گا۔ یہ سن کر عرابی کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کیسی حالت میں اگر میں اپنا پورا سر مسح کرتے وقت پانی میں تر کر لوں تو ہر بال کے شمار کے مطابق بہشت میں ایک محل پاؤں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عرابی، تجھے اس سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور زیادہ ارشاد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت اپنے کانوں کا مسح کرتا ہے تو اس کے عوض میں اس کی موت کے وقت غیب سے آواز سنے گا، اے میرے بندے، خوش ہو اور تجھے بشارت ہو، تیرے لیے کوئی خوف اور ملال نہیں، کیونکہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ اور جب گردن کا مسح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ اور توق و زنجیر کے عذاب سے نجات دے کر 20 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب مرہم فرماتا ہے، اور جب دایاں پاؤں دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک نور بخشتا ہے جس کی روشنی میں وہ قیامت کے دن پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا، اور جب بایاں پاؤں دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر قیامت کا حساب آسان کر دیتا ہے اور اس کی خطاؤں سے درگزر فرماتا ہے، اور جب وضو سے فراغت کر کے یہ دعا پڑھتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ غیرک لا الہ انت واستغفرک واتوب الیک، اس دعا کے ہر ایک حرف کے بدلے میں اس کو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس سے 10 بدیاں دور کرتا ہے اور اس کے لیے بہشت میں 10 درجے بلند فرماتا ہے، اور جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر ایک قدم کے بدلے میں 1000 نیکیاں بخشتا ہے اور اس کی ہر برائی معاف کر دیتا ہے اور اس کے لیے ہزاروں درجے بلند کرتا ہے، اور اس کی موت کے وقت غیب سے آواز آئے گی، اے میرے بندے، تو کوئی خوف اور غم نہ کر، میں نے تیری زندگی کے برے اعمال بخش دیے۔ بعض اہل معرفت کا قول ہے، جو شخص ہمیشہ وضو میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو
13 کرامتیں عطا فرماتا ہے۔ اس کے تمام اوضاع و جوار اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اس کی تکبیر اول انشاءاللہ فوت نہ ہوگی۔ جب سو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس فرشتے بھیج دیتا ہے جو اسے جن و انسان کے شر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا پابند رہے گا، اللہ اس کے فقر و حاجت کو دور کرے گا۔ تمام فرشتے اور حاملان عرش اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ مرنے کے وقت اسے غیب سے آواز آتی ہے، اے میرے بندے، کوئی خوف و غم نہ کر، کیونکہ میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں۔ کرامن کاتبین کا قلم اس کا ثواب لکھتے لکھتے ہر وقت تر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بہشت کے شہد کی وہ شراب پلائے گا جس پر آج تک مہر لگا رکھی ہے۔ اس کو عبادت الہی کی توفیق ہوگی۔ اس کا دل ہمیشہ نرم ہوگا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کے زمرے میں داخل کرے گا۔ اس کا شمار اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت میں ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔